بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ ارش کا ایک آدمی مکے میں آیا اور اس کا کاروبار تھا کہ وہ بڑے قیمتی اونٹ لے آتا تھا اور وہ بیچتا تھا۔ چونکہ اونٹ جو ہے نا جی، یہ ان کے بھی کئی قسمیں ہیں اور عرب جو ہے خاص طور پہ یہ اونٹوں کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اونٹ کی مثال دی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ وجہ کیا تھی کہ اونٹ کو مکے والے سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی عرب کے دو آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہ جیسے دیہاتوں میں راستے ہوتے ہیں نا جی، کھیت ہیں اور کھیتوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا، اس نے کہا اس سے ابھی ایک اونٹ گزرا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صرف لنگڑا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ کانا ہے، آنکھ بھی اس کی ایک ہے۔ پھر پہلے نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ وہ مالک شاید کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا گھاس کاٹ رہا تھا، اس نے سنا تو وہ بھاگ کے آ گیا اور نے کہا وہ اونٹ میرا ہے، ٹھیک بات ہے کہ وہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، تم لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں میرا اونٹ، تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ہم جانتے ہیں اونٹوں کو، یہ دیکھو اس کا پاؤں ایک صحیح پڑتا ہے ایک غلط پڑتا ہے، اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے، پاؤں برابر نہیں رکھ سکتا، اور ایک طرف کا گھاس اس نے کھایا ہے، دوسری طرف کے گھاس کو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھ ایک ہے، دوسری طرف گھاس اس کو نظر ہی نہیں آتا بدبخت کو۔ اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خارش کا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ درخت کھڑا ہے، اس پر اس کی کھال لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خارش کرتا رہا ہے، تو اس کے کھال کے ٹکڑے جو تھے نا اس درخت کو لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل واقعی میرا اونٹ ہے اور آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے نا، جیسے ابو جہل کی جو خاص اونٹنی تھی نا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک اس کو ساتھ لائے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو قریش کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ ایک اونٹنی کے بجائے آپ 100 اونٹنی لے لیں، یہ ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل، اللہ نے اس کے مالک کے غرور کو بدر میں توڑا ہے، اس کا غرور آج میں مینا میں توڑوں۔ یعنی اتنی قیمتی اونٹنیاں ہوتی تھی۔ اب جب وہ اونٹ لے کے بیچنے کے لیے آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ اس کے اونٹ بڑے قیمتی ہیں، اس نے سودا کیا، اونٹ خرید لیے اور کہا کہ کل آ کے پیسے لے جانا۔ اور نے کہا ٹھیک ہے، سردار ہے مکے کا، اب یہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ جھوٹ بولے گا یا میرا مال کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کل آ جاؤں گا۔ کب کل گیا تو انہوں نے کہا کیا بات کیوں آئے؟ انہوں نے کہا پیسے۔ انہوں نے کس بات کے پیسے؟ اور بھائی میں آپ نے میرے اونٹ لیے، انہوں نے کہا میں نے پیسے آپ کو دے دیے۔ اب وہ پریشان ہوئے، وہ دار الندوہ میں آیا تو سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فریاد کی کہ بھئی کمال کی بات ہے کہ آپ کا ایک سردار ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، مجھ سے اونٹ بھی لے لیے پیسے بھی نہیں دیتا، تو آپ ابھی جہل کو سمجھائیں۔ تو اس میں ایک قریشی نے بطور طنز کہا، انہوں نے کہا بات سنو، ہماری تو خیر وہ شاید نہ مانے، لیکن وہ دیکھو سامنے جو شخص بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، شاید تمہارے پیسے دلا دیں۔ یعنی اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا طنز کے طور پر۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا ہاں بیٹھے تو ہیں، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، ان سے کہو نا ان کی بات شاید ابو جہل مان لے، ہماری نہیں مانے گا۔ وہ تو صاحب الغرض تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا آپ کون ہیں، وہ آ گیا سیدھا اور نے کہا کہ یا محمد میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ابو جہل مجھے پیسے بھی نہیں دیتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ، تو حضور اٹھ کے ساتھ چل پڑے
ابو جہل کے گھر پہ دروازے پہ آئے، کھٹکھٹایا، وہ دیکھا تو حضور کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی دیتا ہوں. گھر سے کیا پیسے لا کے دیتا ہوں. گھر تم لوگوں کے مال بھی لے لیتے ہو، پیسے بھی نہیں دیتے، یہ سرداری ہے تمہاری. تو اس طرح کے واقعات کئی دفعہ پیش آئے.